بھابھی مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑی ہوئی تھی۔ حنان کی آواز سن کے اس نے مڑ کر حنان کی طرف دیکھا۔ جی بولے، نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ سر پہ بڑی سی سیاہ چادر اور سفید رنگ کے لباس میں وہ ملبوس تھی۔ اس کی آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، وہ بہت زیادہ کمزور ہوئی پڑی تھی۔ وہ بھابھی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، شاید آپ کو اس بارے میں معلوم نہیں ہے، بابا جان نے جو فیصلہ کیا ہے آپ شاید اس کے بارے میں نہیں جانتی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ بابا جان کو اس چیز سے انکار کریں۔ یہ سن کے مبینہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں چٹکنے لگی۔ میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، میں آپ کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کے حنان کو جھٹکا لگا۔ کیا آپ یہ بات پہلے سے جانتی ہیں کہ بابا جان آپ کا نکاح میرے ساتھ کروانا چاہتے ہیں؟ یہ سن کے مبینہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جی مجھے سب کچھ معلوم ہے۔ دیکھیں، اگر میں آپ کے ساتھ نکاح نہیں کرتی تو مجھے واپس مجبوراً اپنے مائکے جانا ہوگا، اور وہاں جاؤں گی تو میرے بابا جان مرشد نکاح کر دیں گے، لیکن میں اپنی ساری زندگی اپنی بیٹی کے لیے گزارنا چاہتی ہوں۔ میں نہیں چاہتی کہ میں یہاں سے جاؤں۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے بھابھی، آپ جانتی ہیں کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہاں میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ حنان غصے میں مبینہ کے پاس آیا، اس کے کندھوں سے پکڑ کے جھنجھوڑا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا، اور آپ مجھ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہیں۔ مجھے لگا تھا کہ آپ کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوگا، آپ غصہ کریں گی، ہنگامہ کریں گی، واپس اپنے مائکے چلی جائیں گی، لیکن آپ مجھے یہاں پہ یہ کہہ رہی ہیں کہ آپ میرے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خدا کے لیے یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیں اور اس چیز سے پیچھے ہٹ جائے۔ مبینہ نے نگاہیں اٹھا کے حنان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ان گنت آنسو تھے۔ حنان پلیز، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں حنان کا نام پکارا۔ حنان، ہمارے درمیان صرف کاغذی رشتہ ہے، میں جانتی ہوں کہ تمہارے بھی خواب ہوں گے اور یہ رشتہ کاغذی ہی رہے گا، لیکن تمہیں اس چیز کی اجازت ہے، تم انابیہ کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو نا؟ تمہیں کوئی بھی نہیں روکے گا، تم انابیہ کے ساتھ شادی کر لینا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگی۔ بس کر دے بھابھی، میرے ساتھ فضول قسم کی باتیں مت کریں۔ یہ کہتے حنان غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے قدم اسٹڈی روم کی طرف تھے جہاں جلال صاحب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ بیٹا، یہ کوئی تمیز ہوتی ہے کسی کے کمرے میں آنے کی؟ بابا جان، یہ اسٹڈی روم ہے اور یہاں کوئی بھی آ سکتا ہے۔ بابا جان، آپ کو میں کیسے سمجھاؤں، میں بھابھی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ انابیہ کبھی بھی یہ چیز قبول نہیں کرے گی کہ میری زندگی میں کوئی اور عورت ہے۔ دیکھو، تمہیں پتہ ہے میں اپنی پوتی سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میں ایک لمحے کے لیے بھی اسے خود سے دور نہیں جانے دوں گا، اور مبینہ بھی اپنی بیٹی کو چھوڑنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہے، نہ ہی وہ کبھی دوسری شادی کرے گی۔ تو اس وجہ سے بہتر یہی ہوگا کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، یہ نکاح صرف خفیہ ہوگا۔ تمہیں اس چیز کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ لیکن بابا جان، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا، تمہیں ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ملے گی۔ وہ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے بولے، اور یاد رکھنا، انابیہ جیسی لڑکی ہے نا، جب تم کنگال ہو جاؤ گے تو وہ تمہیں کبھی قبول نہیں کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں اسٹڈی روم سے باہر چلے گئے۔ حنان نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچا اور وہیں کرسی پر گرنے والے انداز میں بیٹھ گیا۔ بابا جان، میں آپ کو کیسے سمجھاؤں، میں انابیہ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں کسی قیمت پر بھی مبینہ کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر سکتا۔ کرسی کی بیک سے ٹیک لگاتے وہ اپنی آنکھیں موند گیا۔ صبح صبح وہ سو رہا تھا جب اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ دیکھا تو انابیہ کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے کال پک کرتے ہوئے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ کدھر ہو، کب سے تمہیں کال کر رہی ہوں، تم ملنے بھی نہیں آئے، ایک ویک ہو گیا ہے، ہم دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی، مانا کہ تمہارے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی ہے، اس کے بعد تم بہت عجیب اور بہت زیادہ بدلے بدلے سے لگ رہے ہو۔ اب تو اس بات کو بھی 6 مہینے گزرنے والے ہیں۔ ماما بابا کو بولو کہ آ کر شادی کی ڈیٹ فائنل کر جائیں۔ عجیب، تم نے تماشا بنایا ہوا ہے۔ دوسری طرف سے انابیہ سخت غصے میں تھی۔ انابیہ یار، میری طبیعت ابھی ٹھیک نہیں ہے، میں اس ٹاپک پر تم سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ اونگتا ہوا گویا ہوا۔ حنان، تم میرے ساتھ شادی کرنے کے لیے سیریس بھی ہو یا بس مجھے لاڑے لگا رہے ہو؟ دیکھو، میں کوئی اتنی گری پڑی نہیں ہوں کہ ساری عمر میں تمہارے لیے بیٹھی رہوں گی۔ انابیہ کی بات سن کے حنان کی آنکھیں ایک دم سے کھلی۔ انابیہ،
خدا کے لیے دیکھو، میں فضول قسم کی اس ٹائم بحث نہیں کرنا چاہتا۔ 2 دن تک ماما بابا آئیں گے، تمہارے گھر شادی کی ڈیٹ فائنل کرائیں گے۔ تم نے حال چال بھی نہیں پوچھا، بس ڈائریکٹ لڑنا ہی شروع ہو گئی ہو۔ حنان کو غصے میں آتا دیکھ کے انابیہ تھوڑی نرم پڑ گئی تھی۔ دیکھو نا حنان، کتنے سال ہو گئے، 2 سالوں سے تو ہماری شادی ہی فائنل ہو رہی ہے۔ پہلے فائنل ہونے لگی تھی تو تمہارے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی، اس کے بعد اب یار پلیز میرے بھائی کی ڈیتھ کا بار بار ذکر مت کرو۔ یہ کہتے وہ انابیہ سے باتیں کرنے لگا۔ مومی پلیز، مومی بچے خاموش ہو جاؤ۔ کب سے مبینہ اسے اپنے سینے سے لگائے کبھی کمرے میں ایک سائڈ پہ ٹہلتی تو کبھی دوسری سائڈ پر۔ لیلا بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ کیوں مومنہ اتنا زیادہ رو رہی ہے؟ پتہ نہیں، دیکھیں نا امی جان، اسے کیا ہوا ہے؟ خاموش ہی نہیں ہو رہی۔ کب سے میں خاموش کرانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ مبینہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ ارے پاگل ہو کیا؟ خود کیوں رونے لگ گئی؟ پلیز امی جان، اسے خاموش کروا دینا آپ، بلکہ اسے کچھ دیر کے لیے لے جائیں، میں اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ مبینہ بہت زیادہ ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ لیلا بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ بچے سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت زیادہ گھبرا رہا ہے۔ امی جان، یہ کہتی وہ صوفے پر بیٹھتی شدت سے رونے لگی۔ لیلا بیگم اس کے پاس آئیں، اسے اپنے کندھے سے لگا لیا۔ بس میری جان، رونا بند کرو، روتے نہیں ہیں۔ اگر تم ایسے کمزور پڑ جاؤ گی تو کیسے زندگی گزرے گی؟ زندگی بہت لمبی ہے۔ امی جان، آپ حنان کو بولیں وہ مجھ سے نکاح کر لیں، بس ہم دونوں کے درمیان کاغذی رشتہ ہوگا، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ آپ کو پتہ ہے بابا جان آئے تھے، بابا جان نے مجھے بولا ہے کہ وہ میری شادی کرنا چاہتے ہیں چاچو کے بیٹے کے ساتھ، لیکن امی جان میں بالکل بھی نہیں چاہتی۔ آپ کو پتہ ہے میں ساری زندگی اپنی بیٹی کے لیے گزارنا چاہتی ہوں۔ میں قاسم کے نام پہ بیٹھی رہوں گی، ساری زندگی بیٹھی رہوں گی، اس کی بیوہ بن کے رہوں گی۔ میں قاسم کے علاوہ کبھی کسی مرد کو اپنی زندگی میں وہ مقام، وہ جگہ نہیں دے پاؤں گی جو ایک شوہر کا حق ہوتا ہے۔ اور لیلا بیگم سمجھ سکتی تھی وہ کس قدر قاسم سے محبت کرتی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے میرا بچہ، بس رونا بند کرو۔ انہوں نے محبت سے مبینہ کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ مبینہ اس گھر میں کسی کو بھی اچھی نہیں لگتی تھی، مگر جب سے قاسم کا انتقال ہوا تھا اس کی حالت نے سب کو یہ احساس کروا دیا تھا کہ وہ قاسم سے کس قدر محبت کرتی تھی۔ وہ ایک غریب گھر کی لڑکی تھی، وہ قاسم کے آفس میں کام کرتی تھی، اور قاسم کو نہ جانے کیسے اس سے محبت ہو گئی۔ اس نے بہت ضد کی، اس کے بعد اس نے شادی کر لی۔ جلال صاحب نے بول دیا تھا کہ آج شام کو تم دونوں کا نکاح ہوگا۔ وہ جو انابیہ سے ملنے کے بارے میں سوچ رہا تھا، طبیعت بھی اس کی ٹھیک نہیں تھی، یہ سن کے تو مزید اس کا پارا ہائی ہو گیا۔ بابا جان، میں نے بولا کہ میں اس سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، لیکن یہ بالکل بھی نہیں کہا کہ آپ جب بولے میں تب نکاح کرنے کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ ابھی بالکل بھی میں نکاح کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور وقت تمہیں کتنا چاہیے؟ اس کے بابا بار بار ضد کر رہے ہیں کہ وہ اسے یہاں سے لے کے جانا چاہتے ہیں، اور میں اسے یہاں سے نہیں جانے دینا چاہتا۔ ٹھیک ہے بابا جان، میں تیار ہوں۔ شام کو بہت سادگی سے اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ نکاح کے بعد وہ سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی اور حنان گھر سے باہر چلا گیا۔ اس نے اپنے فلیٹ پہ انابیہ کو ملنے کے لیے بلایا ہوا تھا۔ وہ جب فلیٹ پہ پہنچا تو انابیہ پہلے سے ہی وہاں پہ موجود تھی۔ کچن سے کھٹ پٹ کی آواز آ رہی تھی، شاید وہ کچن میں موجود تھی۔ وہ چلتا ہوا سیدھا کچن میں آیا تو سامنے وہ اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ اتنا ویٹ کون کرواتا ہے؟ میں اتنی فارغ ہوں حنان، ایسے کون کرتا ہے؟ وہ حنان پر پھٹ پڑی۔ کیا ہو گیا یار؟ یہ کہتے ہوئے وہ انابیہ کے پاس آیا، آہستگی سے اس کے گلے سے لگتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا سر رکھ لیا، گویا جیسے وہ بہت زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ کیا ہو گیا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ نرمی سے اس کی گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انابیہ نے پوچھا۔ ہاں سب کچھ ٹھیک ہے۔ اس وقت انابیہ جینز اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھی۔ اس کی ٹی شرٹ ایسی تھی جس میں اس کا تمام خط و خال واضح ہو رہے تھے۔ وہ اس سے نگاہیں چرانے لگا۔ انابیہ پلیز، میں نے کتنی دفعہ منع کیا ہے، ایسے کپڑے مت پہن کر آیا کرو۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ یہ کیا، تم بھی ٹپیکل مردوں جیسی سوچ رکھتے ہو، اس چیز سے نکل آؤ، ایسے کپڑے ڈالو ویسے ڈالو۔ میں پہلے بتا رہی ہوں میں شادی کے بعد بھی اپنی مرضی کے کپڑے ڈالوں گی، اور تم مجھے روکنے کی کوشش نہیں کرو گے۔ چلو ٹھیک ہے۔ وہ آ کے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مجھے بھی کافی دو، چلو ساتھ میں ایک کپ میں ہی پی لیتے ہیں۔
وہ مسکراتے ہوئے اس کے کندھے سے لگ کے بیٹھ گئی۔ کس لیے بلایا تھا؟ آج بہت زیادہ ڈسٹرب لگ رہے ہو۔ حنان کے ہاتھ کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں بے وست کرتے ہوئے وہ گویا ہوئی تھی۔ میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، وہ نرمی سے اسے کہنے لگا۔ یار کیا بتانا ہے؟ پھر سے تم نے کہنا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یار پلیز اپنے ماما پاپا کو بولو کہ شادی کی آ کے ڈیٹ فائنل کر جائیں۔ اور ہاں، وہ تمہاری بھابھی کا کیا بنا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے تجسس بھرے لہجے میں بولی۔ وہ بھابھی کا کیا بننا ہے؟ وہ واپس اپنے مائکے چلی گئی ہیں۔ یہ ان کی دوسری شادی کے بارے میں آپ لوگوں نے کچھ سوچا؟ ابھی تو اچھی خاصی خوبصورت ہے، جوان ہے، ایک بیٹی ہے تو کیا ہو گیا؟ اب یہ مت کہنا کہ بیٹی آپ لوگوں نے رکھنی ہے۔ بھائی میں بالکل بھی کسی اور کے بچے نہیں پالوں گی۔ یہ سن کے وہ کہنے لگا، نہیں نہیں مبینہ بھابھی ہمارے گھر میں ہی رہیں گی۔ کیا مطلب آپ کے گھر میں رہیں گی؟ مجھے تو اس لڑکی سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ پہلے اس نے تمہارے بھائی پہ ڈورے ڈالے تھے، کہاں وہ ایک آفس میں کام کرنے والی لڑکی تھی، تمہارے بھائی پہ ڈورے ڈال کے اسے اپنے جال میں پھنسا لیا تھا، ایسے ہی اب تمہیں بھی پھنسا لے گی۔ میں بالکل بھی نہیں برداشت کروں گی۔ وہ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے گویا ہوئی۔ کیا مطلب ہے؟ جتنا گھر وہ میرا ہے اتنا ہی مبینہ بھابھی کا بھی ہے۔ کیا مطلب اتنا مبینہ بھابھی کا بھی ہے؟ پھر تمہارا بھائی مر گیا، اب پیچھے سے سب کچھ تو تمہارا ہی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ وہ انابیہ کے ساتھ اس ٹاپک پہ بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں بتا رہی ہوں، میں بالکل بھی تمہاری بھابھی کو اس گھر میں برداشت نہیں کروں گی، یا پھر ان کو کوئی الگ سے گھر لے کے دے دو۔ اس کے ساتھ کافی دیر تک بحث کرتی رہی، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس خاموشی سے اس کے کندھے پر سر رکھے اپنی آنکھیں بند کیے رکھی۔ وہ اسے چاہ کے بھی بتا نہیں سکا کہ مبینہ کے ساتھ وہ نکاح کر چکا ہے اور محض یہ کاغذی رشتہ ہوگا۔ چلو ٹھیک ہے، کل بابا لوگ آئیں گے، رشتے کی ڈیٹ فائنل کر دیں گے۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس گھر آ گیا۔ گھر آتے آتے کافی رات ہو گئی تھی۔ وہ آ کے لاؤنج میں بیٹھ گیا اور سگریٹ سلگا لی۔ اچانک اسے مومنہ کے رونے کی آواز آنے لگی۔ اس نے دیکھا مبینہ کے کمرے کی لائٹ جل رہی تھی اور شاید وہ مومنہ کو خاموش کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ کافی دیر تک تو وہ دیکھتا رہا، لیکن جب مومنہ خاموش نہیں ہوئی تو اسے ساتھ ہچکیوں کی آوازیں آنے لگیں۔ شاید مبینہ رو رہی تھی۔ وہ اٹھا، مبینہ کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھولا تو سامنے وہ اسے خاموش کروا رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کیوں اتنا زیادہ رو رہی ہے؟ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، آپ دیکھیں نا، اتنا پہلے جب روتی تھی تو قاسم اٹھا لیتے تھے۔ وہ ڈرتے ہوئے اسے بتانے لگی۔ ادھر تو مجھے، یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کے اسے اٹھایا۔ مبینہ اسے دیکھنے لگی۔ حنان کی گود میں جاتے ہی خاموش ہو گئی ہے۔ حنان نے اسے کبھی اٹھایا بھی نہیں تھا، بہت کم اٹھایا تھا، یا شاید آج پہلی دفعہ اسے یوں اٹھا کے اپنے سینے سے لگایا۔ اس کی پشت کو سہلانے لگا۔ میں اپنے کمرے میں لے کے جا رہا ہوں، جب سو جائے گی تو دے جاؤں گا۔ شاید تم سے سنبھالی نہیں جا رہی، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، شاید تھکی ہوئی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے لے کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آتے ہی اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے اس کے ساتھ کھیلنے لگا۔ وہ اس کے پیٹ پہ بیٹھی کلکاریاں گونج رہی تھیں اور اس کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ بالکل اس کے بھائی کے جیسی تھی۔ اس کے گال پہ بوسہ دیا۔ چاچو کی جان، کیا ہو گیا؟ مما نے ڈانٹا تھا کیا؟ آپ کیوں رو رہی تھی؟ وہ بچوں کی طرح اس سے باتیں کرنے لگا۔ باتیں کرتے کرتے اسے اپنے سینے سے لگا کے وہ نیند کی وادیوں میں چلا گیا۔ مبینہ کمرے میں ٹہلتی کب سے انتظار کر رہی تھی، یہ حنان کیوں نہیں دیکھے گئے؟ مومنہ کو خود جا کے دیکھتی ہوں۔ نہیں نہیں، مجھے دیکھنا۔ وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ جب اس کا ضبط جواب دے گیا تو وہ کمرے سے باہر آئی۔ آہستگی سے آ کے حنان کے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ اس کے سینے پہ سو رہی تھی۔ وہ آہستگی سے جھک کے حنان کے اوپر سے اپنی بیٹی کو اٹھانے لگی، جب ایک دم سے حنان نے اس کی کلائی کو دبوچ لیا۔ مبینہ کا دل حلق کو آنے لگا۔ وہ جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑا گئی۔ وہ میں مومنہ کو لینے آئی تھی۔ حنان اس وقت نیند میں تھا۔ بمشکل اس نے اپنی آنکھیں کھولی ہوئی تھی اور اسے سامنے مبینہ کی جگہ پہ انابیہ نظر آ رہی تھی۔ ایک دم سے اس نے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ مومنہ کو سائڈ پر لٹاتے ہوئے وہ اس سے بالکل اپنے قریب کر گیا تھا۔ بہت حسین لگ رہی ہو تم۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مبینہ نے اسے پیچھے دھکا دیا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور اچھا خاصا وہ شرمندہ بھی ہو گیا۔
وہ فوراً سے مومنہ کو اٹھاتی اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دل بہت بے ترتیبی سے دھڑک رہا تھا۔ اس دن کے بعد تو مبینہ حنان کے سامنے تک نہیں جاتی تھی۔ گھر میں انابیہ کی اور حنان کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں، اور حنان کتنی دفعہ کوشش کر چکا تھا۔ اسے ڈر تھا اگر انابیہ کو پتہ چل گیا کہ وہ مبینہ کے ساتھ نکاح کر چکا ہے تو نہ جانے وہ کیا کرے گی، کیونکہ انابیہ جب بھی ملتی تو وہ یہی کہتی تھی کہ اپنی بھابھی کو بولو وہ کہیں چلی جائیں، مجھ سے وہ برداشت نہیں ہوں گی ایک ہی گھر میں۔ ہر وقت رونا دھونا ڈال کے رکھتی ہیں۔ جب بھی حنان کسی قسم کی کوئی مومنہ کی بات کرتا تو اسے مزید غصہ آ جاتا اور کہتی مجھے تو لگتا ہے کہ تم اپنے بچوں سے زیادہ تو اپنی اس بھتیجی سے محبت کرو گے، ایسے تو ہمارے بچوں کی محبت میں شراکت داری آ جائے گی، تم کہو گے اسے باپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ یار تم کتنا نیگیٹو سوچتی ہو۔ وہ نرمی سے انابیہ کو سمجھانے لگا، نیگیٹو نہ سوچوں تو اور کیا کروں؟ سوچوں شادی میں ایک دن باقی تھا، کل ان کی مہندی تھی، جب اچانک سے حنان کو صبح صبح نیچے سے شور شرابے کی آواز آئی۔ وہ کافی زیادہ پریشان ہو گیا کہ اچانک نیچے سے کیا ہو گیا ہے۔ وہ جلدی سے نیچے آیا تھا، سامنے انابیہ کی فیملی والے آئے ہوئے تھے۔ انابیہ نے خون خوار نگاہوں سے حنان کو دیکھا، چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور زوردار تھپڑ حنان کے منہ پہ رسید کیا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم نے اس اپنی 2 ٹکے کی بھابھی کے ساتھ نکاح کیا ہوا تھا اور مجھے اس کی سوتن بنانا چاہتے تھے۔ تمہیں ڈوب مرنا چاہیے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا تھا کہ میں تم سے شادی کر لوں گی؟ ہم لوگ یہ رشتہ ختم کرنے آئے ہیں۔ انابیہ نے اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی اتار کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دی۔ حنان صاحب، میں اتنی گیری پڑی نہیں ہوں کہ تمہاری اس بھابھی کی سوتن بن جاؤں۔ یہ کہتے ہوئے وہ غصے میں وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کی فیملی والے بھی چلے گئے، رشتہ ختم ہو چکا تھا۔ اس نے انابیہ سے کتنی محبت کی تھی، کتنا ٹوٹ کے چاہا تھا، مگر آج سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ خون خوار نگاہوں سے اپنے بابا کو دیکھنے لگا، ایک ایک قدم چلتا ان کے پاس آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ بابا، آپ نے کیا بولا تھا کہ آپ سب کچھ سنبھال لیں گے؟ یہ رشتہ صرف کاغذی ہوگا، لیکن اب میں اس رشتے کو کاغذی نہیں رہنے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس نے پیچھے کھڑی ہوئی مبینہ کا بازو پکڑا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ مبینہ کا دل اچھل کے حلق کو آیا تھا۔ بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جلال صاحب نے اسے روکنا چاہا۔ لیلا بیگم بھی اس کی طرف آئیں۔ آپ لوگوں کو بڑا شوق تھا نا اسے میری بیوی بنانے کا، اب دیکھو میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ مبینہ کے بازو سے پکڑ کے گھسیٹنے والے انداز میں حنان اسے اپنے کمرے کی طرف لے کے جانے لگا۔ اس وقت حنان پہ جنون سوار تھا، اسے نفرت ہو رہی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ چھوڑیں پلیز، حنان میرے ہاتھ کو چھوڑیں، مجھے کدھر لے کے جا رہے ہیں؟ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تمہیں کدھر لے کے جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حنان نے لا کر اسے بیڈ پہ پھینکا، کمرے کے دروازے کو لاک لگانے لگا۔ اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ حنان پلیز ایسا مت کیجیے گا، وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے گویا ہوئی تھی۔ میں نے تمہیں بولا تھا کہ تم اس رشتے سے انکار کر دو، مگر تم نے نہیں کیا۔ تمہیں بہت شوق چڑھا ہوا تھا، بہت آگ لگی ہوئی تھی میری بیوی بننے کی۔ اب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کیسا شوہر بنوں گا۔ وہ کھڑکیوں کے آگے پردے کرنے لگا، کمرے کو اچھی طرح لاک لگا دیا۔ مبینہ یہ سب کرتا دیکھ کے ڈر گئی۔ میں صرف قاسم سے محبت کرتی ہوں، میں قاسم کے علاوہ کسی مرد کو اپنی زندگی میں قبول نہیں کر سکتی، مبینہ نے روتے ہوئے حنان کو کہا۔ حنان نے مبینہ کے جبڑے کو دبوچ لیا۔ خبردار، جب تمہاری زبان پہ قاسم کا نام آیا تم میری بیوی ہو، قاسم مر چکا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ دن دہاڑے کمرے میں اندھیرا چھا گیا تھا۔ اس نے تمام لائٹس آف کر دیں اور اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پیوست کرتے ہوئے اس کے اوپر جھکا۔ وہ روتے ہوئے اسے خود سے دور کرنے لگی، اس کے سینے پہ مکے مارنے لگی۔ پلیز حنان پلیز ایسا مت کیجیے گا، مگر اس کی تمام مزاحمت دم توڑ گئی۔ اس سے الگ ہوتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن بند کرتا باہر چلا گیا۔ اس نے ایک دفعہ بھی جلال صاحب یا لیلا بیگم کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ لیلا بیگم جلدی سے اوپر کی طرف آئیں۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی، بیڈ پہ بکھری ہوئی حالت میں بیٹھی ہوئی مبینہ کو دیکھا۔ مبینہ نے سامنے بیٹھی ہوئی لیلا بیگم کو دیکھا، اس کے لب کپکپا رہے تھے۔
आंखों के गिर्द स्याह हल्के वो बुरी तरह से लरज रही थी। आपने बोला था ये महज कागजी रिश्ता होगा। आपने मुझसे वादा किया था कि हनान हनान कभी मुझसे कोई ताल्लुक नहीं बनाएगा, लेकिन आज वो मुझसे मेरे कासिम की जगह ले गए हैं। क्यों ऐसा किया अम्मी जान? उन्होंने आपको रोकना चाहिए था। वो रोती चिल्लाती इनके सीने से लग गई थी। मैं सिर्फ कासिम की हूँ, मैं कासिम के अलावा किसी की नहीं बनना चाहती। इसके आंसू इसके गालों पे आ गए। वो इसे देखने लगी। कुछ नहीं होता बेटा, वो तुम्हारा शौहर है। इसने अगर ऐसा कुछ कर भी लिया है तो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। शौहर है, लेकिन लेकिन अम्मी जान, मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी। आप लोगों ने वादा किया था ना कि वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। रात के वक्त वो अनाबिया के घर आया तो सामने बहुत ज्यादा मेहमान थे। पूरा घर सजा हुआ था। इसे हैरत हुई। पूछने पे मालूम हुआ कि अनाबिया की शादी है। तो क्या इतनी जल्दी वो शादी कर रही थी? वो जल्दी से अंदर की तरफ आया। इसके घर का लॉन बहुत खूबसूरती से सजा हुआ था। सामने स्टेज पे वो दुल्हन बनी बैठी हुई थी, और इसको देख के तो इसे मजीद ज्यादा तकलीफ होने लगी। इसके दिल को कुछ होने लगा था। वो एक ही कदम चलता हुआ इस अनाबिया के पास आया। अनाबिया फौरन से अपने पहलू में बैठे अपने शौहर के साथ लग गई। मुस्कुराते हुए कहने लगी, दिलावर, ये देखो, ये हनान है। दिलावर ने मुस्कुराते हुए हनान को देखा। अच्छा मिस्टर हनान, आप एक हीरे की चाह में बैठे हुए थे। इसने तंस मारा था और अगले ही लम्हे इसने अनाबिया को अपने साथ लगा लिया। अनाबिया की आंखों में, चेहरे पे कहीं भी दुख, तकलीफ, पछतावा कुछ भी नहीं था। जैसे इसने बड़ी खुशी से हनान को छोड़ा हो, और अब वो इस शख्स के सीने से लगी खड़ी हुई थी। हनान गुस्से में वहां से बाहर आ गया। इसका बस नहीं चल रहा था कि वो कुछ कर देता। बजाय अपने घर जाने के वो सीधा अपने फ्लैट पे आ गया। हनान जानता था कि वो अगर घर जाएगा तो वो फिर मुबीना के साथ कुछ ना कुछ गलत कर देगा। इसे मुबीना से नफरत महसूस हो रही थी। अपने घर वालों से नफरत महसूस हो रही थी। रात के तकरीबन 3 बजे वो घर में आया और सीधा मुबीना के कमरे में चला गया। वो इस वक्त अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी नफरत मुबीना पर उंडेलना चाहता था। आके इसने आहिस्तगी से मुबीना के दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से मुबीना की कांपती हुई आवाज आई, मैंने दरवाजा नहीं खोलना। आपने सुबह भी मेरे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अंदर से वो हिचकियों के साथ रो रही थी। शायद वो अभी तक रो ही रही थी, और इसे अंदाजा हो गया था कि दरवाजे पर दस्तक देने वाला कोई और नहीं बल्कि हन्नान है। अगर तुम दरवाजा नहीं खोलोगी तो याद रखना, मैंने दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाना है। खोलो दरवाजा। वो मुसलसल दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। इसने डरते हुए दरवाजा खोला, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि घर वाले बाकी सब भी उठे और किसी किस्म का कोई भी मसला हो। इसकी वजह से पहले ही सभी घर वाले बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थे। एकदम से मुबीना को पीछे की तरफ धक्का देते हुए वो अंदर दाखिल हुआ। मुबीना रोते हुए इसे देखने लगी। प्लीज हनान, मेरी कोई गलती नहीं है। हनान ने इसने जबड़े को दबोच लिया। मैंने तुम्हारी वजह से इसे खोया। मुझे नहीं पता वो लड़की चाहे मैंने तुम्हारी वजह से इसे खोया। मुझे नहीं पता मुझे वो लड़की चाहिए। मैंने अनाबिया से कितने साल मोहब्बत की। हम दोनों एक दूसरे को टूट के चाहते थे, और तुम्हें पता है वो शादी कर रही है सिर्फ मुझे दिखाने के लिए कि इसे लड़कों की कमी नहीं थी। लेकिन मुझे अनाबिया चाहिए थी। तुम्हारी वजह से मैंने इसे खो दिया है। मुबीना के कंधों से पकड़ के इसे झंझोड़ने लगा। तुम इस रिश्ते से इनकार नहीं कर सकती थी, बताओ मुझे। वो चिल्लाता रहा। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करें, प्लीज। वो घबराते हुए नीचे जमीन पे बैठ गई, मगर वो अपनी शर्ट के बटन खोलने लगा, और ये करता हुआ देख के इसे लगा जैसे किसी ने इसके वजूद से जान निकाल ली हो। हनान प्लीज, आपने मुझे सजा दे दी है। मैं मजीद ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे ये सजा मत दो, हनान प्लीज। वो रोते हुए हनान को देखने लगी, मगर अगले ही लम्हे हनान ने एकदम से इसे पीछे की तरफ धक्का दिया। इसके करीब आ गया। मैं कासिम के सिवा किसी मर्द को कबूल नहीं करना चाहती। आप मुझे सजा दे चुके हैं हनान, प्लीज ऐसा मत करें। वो इसके सामने गिड़गिड़ा रही थी, मगर हनान ने पहले तो इस पे शिद्दत लुटाई, मगर अगले ही लम्हे इसके लम्स में नरमी आने लगी थी, मोहब्बत आने लगी थी। इसके हाथों पे वो बोसे देते हुए इसके और अपने दरमियान के फासले खत्म करता बस मुसलसल मोहब्बत लुटाई जा रहा था। वो अपनी आंखें बंद करते हुए अपने आप को इसके हवाले कर गई थी।
صبح بھی حنان اسے اپنے بازوؤں میں لیے سو رہا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ جھٹکا کھا کے اس سے دور ہو گئی۔ اسے مومنہ کے رونے کی آواز آئی تو اس نے جلدی سے بیبی کاٹ میں سوئی ہوئی مومنہ کو اٹھایا۔ اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے بیڈ پہ اوندھے لیٹے ہوئے انہان کو دیکھا۔ اس نے فوراً سے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کے اپنا رونا کنٹرول کیا تھا۔ مومنہ کو اپنے سینے سے لگائے مسلسل کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ مما کی جان، خاموش ہو جاؤ پلیز۔ وہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے اسے خاموش کروانے لگی۔ کیا ہے، اسے خاموش کرواؤ، وہ اپنے سر کے اوپر تکیہ رکھتے ہوئے بولا تو وہ جلدی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ سامنے بیٹھی ہوئی لیلا بیگم کو پکڑا دیا تھا۔ یہ اپنی پوتی پکڑے، وہ بہت زیادہ گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ ارے کیا ہوا ہے، یہ تمہاری رنگت کیوں اتنی زیادہ اڑی ہوئی ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ نفی میں سر ہلاتی وہیں ان کی گود میں سر رکھ کے آنکھیں بند کر گئی۔ پوری رات کی وہ جاگی ہوئی تھی۔ ابھی صبح اس کی آنکھ لگ گئی تھی کہ مومنہ کے رونے کی آوازیں سن کے وہ اٹھ گئی تھی۔ تمہیں بخار ہو رہا ہے؟ وہ اس کی پیشانی کو چھوتے ہوئے بولی۔ وہ اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے امی جان۔ کس سے ڈر لگ رہا ہے؟ حنان سے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے وہ مجھے نہیں زندہ چھوڑیں گے۔ میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں ان سے شادی نہیں کر سکتی، مگر آپ لوگوں نے زبردستی مجھے ان کی زندگی میں شامل کیا تو مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی تھی۔ وہ مومنہ کو خاموش کروانے لگیں، ساتھ ساتھ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگ گئیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ وہیں صوفے پہ سو گئی۔ وہ فریش ہو کے باہر آیا۔ اس سے یوں صوفے پہ سوتا ہوا دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو نا اس معصوم کے ساتھ، بہت غلط کر رہے ہو۔ حنان بیٹا، وہ تمہیں اپنی زندگی میں قبول نہیں کرنا چاہتی۔ مما، آپ میاں اور بیوی کے درمیان آنے کی کوشش مت کریں۔ آپ لوگوں نے کیا بولا تھا کہ میں اسے اپنی بیوی بناؤں، اسے اپنی بیوی بنا کے رکھوں گا۔ جلدی سے اسے اٹھانے لگا۔ وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ اٹھو، میرے لیے ناشتہ بناؤ، میری بیوی بننے کا بہت زیادہ شوق تھا نا۔ حنان نے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے جھٹکے سے اٹھایا تو وہ ہڑبڑا کے اٹھ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ وہ ڈرتے ہوئے گویا ہوا۔ کچھ نہیں، ابھی بہت کچھ ہونا ہے۔ اٹھو یہاں سے، میرے لیے ناشتہ بنا کے لاؤ۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ وہ کچن کی طرف چلی گئی۔ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہوئے اس نے نیوز پیپر اٹھا لیا تھا، مگر سامنے آنے والی خبر پڑھ کے اس کے ہوش گم ہو گئے تھے۔ انابیہ کی شادی نیوز آئی ہوئی تھی۔ وہ کون سا چھوٹی موٹی لڑکی تھی، اچھی خاصی امیر باپ کی بیٹی تھی۔ وہ اس کی شادی کی خبر پڑھ کے بہت زیادہ حیران ہو گیا، اور سب سے بڑھ کے حیرت اسے اس چیز پہ ہوئی تھی کہ یہاں پہ صاف لکھا ہوا تھا لندن میں مقیم اس کا کزن، جس کے ساتھ بچپن سے اس کے ساتھ منگنی ہوئی تھی، اب شادی اپنے انجام کو پہنچ گئی ہے۔ اور وہ حیرت سے پڑھتے ہوئے اس نے غصے میں اخبار ٹیبل پہ پھینک دیا، اپنا موبائل نکالا اور انابیہ کا نمبر ڈائل کرنے لگا۔ اور انابیہ مسکراتے ہوئے دوسری طرف سے بولی، ہائے، تم نے تو میری مارننگ خراب کر دی۔ اپنے شوہر کے بازوؤں میں سو رہی تھی اور تم نے کال کر کے سب کچھ خراب کر دیا ہے۔ اس کی شوخی بھری آواز گونجی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوش لگ رہی تھی۔ تمہیں ذرا پچھتاوا نہیں ہے انابیہ جو تم نے حرکت کی ہے؟ ہم دونوں کتنے سالوں سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ محبت؟ مائی فٹ! تم نے اپنی اس 2 کی بھابھی کو مجھ پہ فوقیت دی ہے۔ تم نے چاہا کہ میں اس عورت کی سوتن بن جاؤں۔ خوش فہمی تھی تمہاری۔ وہ غصے میں بولی تو اس کی بات سن کے وہ خاموش ہو گیا۔ تم اب اس پر اپنی بھابھی کے ساتھ خوش رہو، بلکہ میری بلا سے درجن بچے اس سے پیدا کرواؤ۔ ایسی لڑکیوں سے بچے پیدا کرنے کے لیے ہی ہوتی ہیں۔ پہلے تمہارے بھائی کے بستر کی زینت بنی، اب تمہارے بستر پہ آ گئی۔ ایسی عورتوں کو شرم بھی نہیں آتی۔ یہ کہتے ہوئے انابیہ نے کال کٹ کر دی۔ اس نے دیکھا تھا وہ بخار میں تپتی اس کے سامنے ناشتہ رکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اس کی رنگت زرد پڑی ہوئی تھی، مگر حنان نے اپنی سوچوں کو جھٹک دیا۔ وہ اس پہ رحم نہیں کرنا چاہتا تھا، کسی قسم کی اس سے ہمدردی نہیں جتانا چاہتا تھا۔ یہ اپنی شکل پہ جو تم نے بنائی ہوئی ہے، اپنی شکل ٹھیک کرو، اور رات کو تم
میک اپ میں مجھے تیار چاہیے۔ یہ سن کے تو اس کا دماغ گھوم گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اگر نہیں رہو گی تو بہت برا پیش آؤں گا۔ رات کو میں نے تمہیں کہیں لے کے جانا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ کو چھپاتے ہوئے گویا ہوا۔ اس کے بعد وہ آفس کے لیے چلا گیا۔ رات کو وہ آفس سے نہیں آیا تھا۔ اس نے بھی سکھ کا سانس لیا۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے، حنان کا رویہ اس کے ساتھ سخت ہوتا جا رہا تھا، لیکن جب وہ اس کے بہت زیادہ پاس جاتا تو اس کے لہجے میں نہ جانے کہاں سے محبت آ جاتی۔ اس دوران انابیہ نے اسے خوب تپانے کی کوشش کی تھی۔ ہر دوسرے دن کچھ نہ کچھ ایسا اس کے سامنے آ رہا ہوتا تھا جس سے اسے غصہ آنے لگ جاتا۔ آج حنان اسے اسپیشلی بول کے گیا تھا کہ اگر تم تیار رہنا، اور اگر تم تیار نہ ہوئی تو میں تمہارے ساتھ بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ اور لیلا بیگم نے اسے یہ بولا تھا کہ بیٹا وہ تمہارے شوہر ہیں، تم اسے قبول کر لو گی تو بہت اچھا ہوگا، تمہارے پاس اچھا موقع ہے، تم اسے اپنی زندگی میں قبول کر لو، اسے اپنی طرف واپس موڑ لو۔ تو اس کے لیے تیار ہوا تھا، اسے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے وہ بھی تیار ہو گئی۔ وہ چاہ کے بھی ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر لیلا بیگم نے زبردستی اسے بلیک رنگ کی ساڑی پہننے کا کہا، کیونکہ حنان صبح بول کے گیا تھا کہ میرے آنے تک تیار ہو جانا، میں نے تمہیں کہیں لے کے جانا ہے۔ جیسے ہی حنان نے کمرے کا دروازہ کھولا، سامنے آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی مبینہ کو دیکھ کے ایک لمحے کے لیے وہ پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ اس وقت تو وہ جتنی خوبصورت لگ رہی تھی، انابیہ تو اس کی جوتی کے برابر بھی نہیں تھی۔ آج پہلی دفعہ وہ اسے اتنا سجا سورا، اتنا تیار دیکھ رہا تھا، اور یہ بھی لیلا بیگم کی ہی مہربانی تھی۔ وہ اس سے نظریں ہٹانا بھول گیا تھا۔ بے ساختگی میں ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ ریڈ لپسٹک، بلیک رنگ کی ساڑی اور اس کی سفید رنگت دمک رہی تھی، اور اس کے لمبے بال جنہیں اس نے کھولا ہوا تھا اور آگے سے چھوٹے کٹے ہوئے تھے جو اس کے کندھوں تک آ رہے تھے، ان کو کرل کیا ہوا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ حنان بے ساختگی میں بالکل اس کے قریب آ گیا، اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ وہ بالکل بھی خود پہ کنٹرول کھو چکا تھا، اسے اپنے آپ پہ کنٹرول ہی نہیں تھا۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے بالکل اس کے لبوں کے قریب ہوتا، اپنی آنکھیں بند کیے اس پہ جھک گیا۔ اس نے شدت سے حنان کی شرٹ کو اپنے ہاتھ میں دبوچ لیا تھا۔ اس وقت وہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس نے بلیک رنگ کا پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں تمہارے لیے کچھ لایا ہوں۔ وہ اپنی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ایک پینڈنٹ نکالا اور اگلے لمحے اس کے سامنے کیا۔ رکو میں خود پہناتا ہوں۔ حنان خود نہیں جانتا تھا کہ اچانک اسے کیا ہو گیا تھا، حالانکہ اس نے سوچا تھا کہ وہ بس اسے دے دے گا، کیونکہ لیلا بیگم نے بولا تھا کہ تم نے اسے کوئی تحفہ نہیں دیا۔ لیلا بیگم کی بھرپور ضد پہ وہ لے آیا تھا، مگر وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ خود اسے پہنانے کیوں لگ گیا ہے۔ آہستگی سے اسے پینڈنٹ پہناتے ہوئے، اس کی گردن سے بالوں کو ہٹاتے ہوئے اس کے اوپر جھکا تو اپنی مٹھیاں بیچ گئیں۔ وہ چاہ کے بھی حنان کو خود سے دور نہیں کر پائی تھی، کیونکہ حنان نے اسے تکلیف دینے کے لیے اس کے قریب آنا ہوتا تھا، مگر وہ تکلیف کی بجائے اسے محبت دینے لگ جاتا تھا، اور یہ سب کچھ اسے بہت عجیب لگتا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے اس کے لمس کو محسوس کر رہا تھا۔ اچانک وہ دونوں ہوش کی دنیا میں واپس آئے اور ایک دوسرے سے نظریں چلانے لگے۔ چلیں، ویسے آج آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں، اس نے نرمی سے تعریف کی تھی، کیونکہ انابیہ کے بارے میں تو اسے بہت کچھ پتا چل گیا تھا۔ وہ جتنی اس سے وفادار سمجھتا تھا، وہ اتنی وفادار نہیں تھی۔ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے اس کے لیے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وہ اندر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے کندھوں پہ بڑی سی شال کو لپیٹا ہوا تھا۔ ہم نے کہاں جانا ہے؟ بمشکل اس نے یہ پوچھا تھا۔ وہ ڈری ہوئی بھی تھی، اور بہت زیادہ ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک پارٹی ہے، اسی میں جانا ہے، وہ نرمی سے گویا ہوا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک خوبصورت سی جگہ پہ گاڑی رکی تھی۔ اس نے آ کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے باہر نکالا۔ دور کھڑی ہوئی انابیہ کی نظر ان کی طرف گئی تھی۔ انابیہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔
इस वक्त वो अपने शौहर के साथ खड़ी हुई थी, लेकिन जैसे ही इसकी नजर मुबीना की तरफ गई तो खूनख्वार निगाहों से मुबीना को देखने लगी। मुबीना इसके साथ मुस्कुराती हुई चलती हुई आ रही थी। अच्छा सा मुस्कुराना, यहाँ लोग को मैंने जला के भस्म करना है। वो मुस्कुराते हुए इसके कान में सरगोशी कर गया। मुबीना का चेहरा लाल सुर्ख हो गया था। वो खुद नहीं जानती थी कब कैसे वो हन्नान को अपनी जिंदगी में कबूल कर गई थी। इन दोनों ने एक दूसरे के हाथ को मजबूती से थामा हुआ था। हाय मिस अनाबिया, हन्नान ने जान के अनजान बनते हुए कहा था, और अनाबिया जबरदस्ती अपने लबों पे मुस्कुराहट सजाते हुए कहने लगी, हेलो, ओ आप हैं मिस्टर काव्यान। इसने अनाबिया के शौहर से हाथ मिलाया। आपसे मिलके अच्छा लगा। ये इनकी कोई बिजनेस पार्टी थी और यहाँ पे ज्यादातर ऑफिस के लोग ही थे और बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, और इन सब की बीवियों से वो मिली थी और इस वक्त हनान देख रहा था। अगर सबसे ज्यादा खूबसूरत कोई लग रही थी तो वो इसे अपनी बीवी लग रही थी। वो इससे निगाहें हटाने की कोशिश करता रहा, मगर बार बार भटक के निगाहें इसकी तरफ ही चली जाती, और वो अनाबिया की आंखें देख रहा था जो गुस्से से लाल हो रही थी। पार्टी खत्म हुई तो वो एक साइड पे खड़ा किसी से कॉल पे बात कर रहा था जब पीछे से अनाबिया आ गई। तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। हन्नान ने मुस्कुराते हुए इसे देखा। मेरा बिल्कुल भी इरादा नहीं था मुबीना को अपनी जिंदगी में शामिल करने का, लेकिन क्या है, वो बहुत ज्यादा नाइस बंदी है। तुम तो इसकी जूती के बराबर भी नहीं हो। इतनी वो खूबसूरत, पाकीज़ा, बाकिरदार लड़की है, और तुम्हारे अफेयर्स कितने हैं वो तो मुझे अच्छी तरह पता चल गया है, और तुम्हारे बारे में एक एक चीज पता चल गई है। वो तो शुक्र है कि मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी में कबूल नहीं किया था। वो नफरत से इसे बोल रहा था। वो एकदम से इसके गिरबान से पकड़ गई। मिस अनाबिया, आज के बाद मेरे गिरबान में हाथ डालने की कोशिश की तो बहुत बुरा पेश आऊंगा। तुम्हें तो तुम्हारे बचपन का मंगेतर मिल गया है ना, इस तरह मुझे भी मुबीना मिली है, और अब मैं इससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। ये कहते हुए इसे झटके से खुद से दूर धक्का दिया, और अनाबिया इसे देखती ही रह गई। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अपने शौहर को पकड़ के रखो, मुझे छोड़ दो। ये कहते हुए वो वहां से चला गया। चले बेगम, इसने आहिस्तगी से मुबीना के गिर्द अपने बाजू का हिसार कायम करते हुए कहा, तो मुबीना ने इसके चेहरे की तरफ देखा। आकर वो गाड़ी में बैठ गई। आधे रास्ते इसने अचानक सुनसान सड़क पर गाड़ी रोक दी। मुबीना घबरा गई। आपने यहाँ पे गाड़ी क्यों रोकी है? हनान वो कांपती हुई आवाज में बोली। वो अच्छा खासा डर गई थी। इसे लग रहा था कि शायद हनान अनाबिया से मिला है तो फिर इसका माइंड खराब हो गया होगा, फिर इसका दिमाग खराब हो गया होगा। इस वजह से वो बहुत ज्यादा डर गई थी। इसने गाड़ी का दरवाजा खोला और इसे निकलने का इशारा किया। वो डरते हुए निकली तो एकदम से इसे बाजू से पकड़ के खींचा। इसकी वेस्ट पर हाथ रखते हुए बिल्कुल इसे अपने साथ लगा लिया। बहुत खूबसूरत लग रही हैं। इसके चेहरे पे हाथ रखते हुए नरमी से गोया हुआ तो वो निगाहें झुका गई। मुझे डर लग रहा है, वो कांपती हुई आवाज में गोया हुई। किससे डर लग रहा है? वो नरमी से इसकी थोड़ी से पकड़ के इसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला, आपसे डर लग रहा है। मैं बंदे खाता हूँ क्या? वो नफी में सर हिलाने लगी। वो बहुत छोटी थी, इसके भाई से वो 5 साल छोटी थी, जबकि इससे भी वो 2 साल छोटी थी। वो आहिस्तगी से खींच के इसे अपने कंधे से लगाता धीरे धीरे इसकी पुश्त को सहलाने लगा। मुझे तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत हो गई है मुबीना, पता नहीं क्यों, कब, कैसे, लेकिन लेकिन तुम तो मेरी रूह में बसने लगी हो। हमें वापस चलना चाहिए। वो अभी भी बहुत ज्यादा घबराई हुई लग रही थी। क्यों, क्या हो गया है? मेरी गुर्बत बर्दाश्त नहीं हो पा रही। प्लीज चलें वापस, मुझे डर लग रहा है। वो रोते हुए गोया हुई। अच्छा अच्छा ठीक है, रोना तो बंद करो। ये कहते हुए आके गाड़ी में बैठ गया। घर आते तक वो सारे आंसू, गम, गुस्सा सब कुछ बहा चुकी थी। अब ये मत कहना कि मोमना तुम्हें चाहिए
مومنہ مما کے پاس ہی رہنے دو، آج اپنے شوہر کو وقت دو۔ یہ کہتے ہوئے اس کے بازو سے پکڑ کے اسے کمرے کی طرف لے کے آیا۔ وہ اچھا خاصا ڈر ہی رہی تھی، اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی۔ میں اپنے کمرے میں جا رہی ہوں نا، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ ارے بیگم کو تو کمرے میں شوہر کے ہی رہنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے میں لے کے آیا۔ جیسے جیسے دروازے کو لاک لگانے لگا، مبینہ کا دل کانپنے لگا تھا۔ وہ جیسے ہی مبینہ کی طرف مڑا تو مبینہ ایک دم سے اس کے گلے سے لگ گئی، اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے بہت شدت سے رونے لگی۔ اس نے حنان کو بہت بری طرح سے دبوچا ہوا تھا۔ آپ مجھے چھوڑ کے مت جائیے گا، وہ شدت سے صرف روتے ہوئے بولی، اور حنان نے بھی مزید مضبوطی سے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کر لیا۔ کبھی بھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ کیوں رو رہی ہو؟ کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہی ہو؟ مبینہ کی پیشانی پہ بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ اگلے لمحے وہ مبینہ کی پیشانی سے پیشانی ٹکاتا آنکھیں بند کر گیا اور مبینہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اپنے لبوں سے لگا گئی۔ مجھے نہیں پتا مجھے کب حنان آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ شاید یہ نکاح کے رشتے کی طاقت تھی، نکاح کی طاقت تھی جو میں نے آپ کو چاہنے لگی، یا پھر امی جان نے مجھے اتنا سمجھایا، شاید اس وجہ سے میں آپ سے محبت کر بیٹھی۔ وہ محبت بھرے لہجے میں کہنے لگی، لیکن میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے مجھے بتایا ہے کہ محبت کیا ہوتی ہے اور تم سراپا محبت لڑکی ہو۔ میں پچھتاتا ہوں، مجھے ہمیشہ تمہیں محبت دینی چاہیے تھی، مجھے کبھی تمہیں ٹھکرانا نہیں چاہیے تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ بوسہ دیا۔ آپ کو ایک بات بولوں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی تو وہ اسے دیکھنے لگا۔ اگر آپ کا اپنا بیبی ہو جائے گا تو پھر آپ مومنہ سے ایسے ہی محبت کریں گے جیسے آپ کرتے ہیں؟ وہ کانپتی ہوئی آواز میں گویا ہوئی۔ حنان ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے؟ وہ بالکل حنان کے قریب ہو گئی تھی، اس کے ہاتھ کو آہستگی سے اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کے اپنے پیٹ پر رکھ دیا۔ وہ پھر سے گھبراتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا جیسے وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا۔ وہ آپ سمجھ جائے نا، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی۔ کیا سمجھ جاؤں؟ مجھے خود بتاؤ نا، وہ اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا، جبکہ سمجھ تو اسے اچھی طرح آ چکی تھی۔ وہ آپ نا مومنہ کا بھائی یا بہن آنے والے ہیں، وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے بولی تو اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر کے مسکرانے لگا تھا۔ سچ میں؟ وہ اس بات میں سر ہلاتی بری طرح سے رونے لگی تھی، کیونکہ اسے یاد تھا جب یہ گڈ نیوز اس نے کال پہ قاسم کو دی تھی تو اسی دن قاسم کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس کے بعد مومنہ کی پیدائش کے 2 دن بعد ہی قاسم کا انتقال ہو گیا تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اب حنان کو کھو دے۔ وہ حنان کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ حنان مجھے چھوڑیں گے تو نہیں آپ؟ پلیز حنان، وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ حنان دھیرے دھیرے اس کی پشت کو سہلانے لگا، بولا نا کبھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گا، بس میری جان رونا بند کرو۔ اس کی پیشانی پہ بوسے دیتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا تھا۔